غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلہ مددے صحابہ امام مددے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آئیے کو لفظ معروضات سے قبل ہمارا ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف نام ہے۔ اس انداز سے آپ کو پڑھاؤں اسی انداز طریقے سے بابا جو بلند میرے ساتھ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے آبرین کے گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، اب باطل سے بدلے والے ہے آسماں نہیں ہم، باطل سے بننے والے ہے آسماں نہیں ہم، 100 بار پڑ چکا ہے تو امتحان ہمارا، اور مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب قدیر کے تعلق سے ہم کہنے آپ تمام کو سن لیں، ہم سب کو اس پر عمل کرنے سے عام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کل جیسے کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ عظمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام رسالت کرام نے اسلام کے لیے جو قربانیاں پیش کی، تو آج ان کی زندگی کے احوال اور ان کی قربانیاں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، اور فکر سے جو ہے خلفائے راشدین کے تعلق سے جو ہے ان کے بعد گزرے ان کی زندگی، ان کی سوانح حیات اور ان کی عظمتیں آپ کے گوشے گزار کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد جب اعلان نبوت فرمایا ہے تو پارام کی چوٹی پر کھڑے ہوئے لوگوں کو بلایا کہ لوگوں آؤ میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ لوگ کشا کشا کھینچے کھینچے جو ہے پارام کی چوٹی کے پاس پہنچ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ لوگوں اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے ایک لشکر جرار ہے جو عنقریب تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات کو تسلیم کر لو گے؟ کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا میری بات کو کیوں مان لو گے؟ تو لوگوں نے کہا، لوگوں نے عرض کیا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آج تک ہم نے آپ کو جو ہے جھوٹ بولتے ہوئے نہ پایا، آج تک ہم نے آپ کو جو ہے امانت میں خیانت کرتا ہوا نہ پایا، آپ صادق و امین ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مجھے جو ہے صادق و امین مانتے ہو تو لوگوں سنو میں تمہیں جو ہے ایک کلمے کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مجھے رسول مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ کو ایک مان دو، اللہ کو واحد مان دو، اللہ کو وحدہ لا شریک مان دو، اور مجھے جو پیغمبر آخری زمان تسلیم کر لو۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے باراز کی چوٹی سے جو ہے کلمہ طیبہ کا آغاز فرمایا ہے، لوگوں کو ایک واحد خدا کی طرف بلایا ہے اور اپنی رسالت کو اقرار جو کیا ہے، تو لوگوں نے جو
ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کان تشریح بھی کی ہے. کچھ لوگوں نے جو ہے گالیاں تک بھی دی ہے معاذ اللہ رب العالمین. برا بھلا کہتے ہوئے جو ہے سب لوگ جو ہے وہاں سے رخصت ہو گئے. ایک بھی جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہ کہا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کلمے کی دعوت کو آگے بڑھایا ہے. جہاں بھی ہوتے اسلام کے پیغام کو عام کرنے میں لگے رہتے. جہاں بھی ہوتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک خدا کی قوم کو دعوت دیتے ہوئے نظر آتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو ہے رفتہ رفتہ جو ہے لوگ اسلام ہوتے چلے گئے، اسلام کے دامن میں آتے چلے گئے، اسلام کا کلمہ پڑھنے والے بنتے چلے گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سلسلہ جب شروع ہوا ہے تو لوگ جب جو ہے اسلام کے دامن میں آتے چلے گئے، کفاروں نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو جو ہے ایک کلمے کی دعوت دے رہے ہیں، ایک خدا کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں، لات و عزا و منات کی جو ہے نفی کرا رہے ہیں. لوگ جو ہے اس غصے میں آ گئے اور جو ہے لام کان کرنے لگے. اب جو ہے سازشیں کرنے لگے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس کام سے جو ہے کیسے روکا جا سکے، اس کام سے جو ہے کیسے جو ہے روکا جا سکے. لوگوں نے ترکیبیں بنانے لگے. جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے کچرا ادھیل دیا جاتا، لیکن میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس تک نہ فرماتے بلکہ مسکراتے ہوئے وہاں سے درست ہو جاتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان حرم کعبہ میں جو ہے سجدہ فرماتے تو ان کے جو ہے سجدہ فرماتے تو ان کی گردن پر ان کی پیٹھ پر جو ہے اوڑیاں رکھی جاتی اور یہ کچرا ادھیل دیا جاتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے دعوت و تبلیغ کے لیے نکلا کرتے راہوں کے اندر جو ہے کوئی کہکشاں نہ ہوتی بلکہ جو ہے راہوں میں جو ہے کانٹے بچھا دیے جاتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن جو ہے جو کفار مشرکین جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر جو ہے اپنی زمین جو ہے تنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیسی سو زمین ہے وہ کہ جو ہے زمین بھی سنگلاخ ہے اور جو ہے لوگوں کے دل بھی پتھر ہے. یہاں تک کہ جو ہے کی تاریخ میں آتا ہے کہ جہالت اتنی تھی، جہالت کی شباب پر تھی کہ جب جو ہے کوئی عربی جب جو ہے اس کو استنجا لگتی اور وہ جو پیشاب کرنے کے لیے جاتا تو 3 پتھروں کو اٹھا لیتا، ایک سے استنجا کرتا اور جو ہے ایک کو خطاب بنا لیتا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہالت کا عالم یہ تھا کہ لوگ جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو برہنہ حکم کیا کرتے تھے. لوگوں کی جہالت کا عالم یہ تھا کہ اپنی بچیوں کو جو ہے زندہ جو ہے زمین کے نیچے دردور کر دیا کرتے تھے. جہالت کا یہ عالم تھا کہ جب جو ہے جنگ چھڑ جاتی تو قبیلہ در قبیلہ نسل در نسل جو ہے انتقامی کارروائی ہوتی تھی. میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایسی سرزمین دی گئی ہے، لیکن آپ جو ہے جدھر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو دیکھو گے تو انہیں جو ہے وادی میں سب کو شاداب دی گئی ہے. وادی اور لوگوں کے دل بھی جو ہے موم تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے زمین بھی جو ہے بنجر دی گئی ہے، لوگوں کے دل بھی جو ہے پتھر ہے، زمین بھی پتھر ہے. لیکن ایسی پتھری زمین کے اندر جو ہے اگر کوئی پھول کھلائے تو عجب ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باز نہیں آتے ہیں، لوگوں کو کلمے کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. کبھی حجرہ عائشہ میں ہے تو بے قرار ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے تو بے قرار ہے. جب بھی جو ہے کوئی جو ہے اسلام کا ماننے والا نظر آتا تو جو ہے اس کو کہتے کہ میں اسلام کی تبلیغ کرو. اسلام کی جو محبت اس کے دل میں ایسی ڈل دیتے کہ وہ خود جو ہے لوگوں کو اسلام کے قریب کرنے والا بن جاتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طائف کی گلیوں میں جاتے ہیں تاکہ جو ہے آس پاس کے علاقوں میں بھی جو ہے اسلام کے ماننے والے بن جائے، اسلام کو تسلیم کرنے والے بن جائے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب طائف میں جاتے ہیں تو طائف میں جو ہے تو باش لڑکے اور بدماش جو ہے لوگوں نے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا ہے کہ سر سے پیر تک جو ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لہو لہان ہو گئے ہیں. اتنا خون نکلا ہے جس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے کہ جو ہے خون جو ہے پیروں کی چپل میں جم گیا ہے اور چپل جو ہے وہ نکلنے کا نام
میں لے رہی ہے، تھک ہار کر جو ہے ایک باغیچے میں جو ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رک جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو تشریف لاتے ہیں، الگزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو میں طائف کی بستیوں کو یہ الٹ دوں تاکہ تمام لوگ ہلاک ہو جائے، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے قبیلے کے اندر، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل کے اندر، ان کی اولادوں میں جو ہے کوئی اسلام کا ماننے والا بن جائے، کوئی اسلام کا پیروکار بن جائے، کوئی کلمہ پڑھ کر جو ہے اسلام میں داخل ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کے لیے زحمت نہیں بلکہ جو ہے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ظلم ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے ثبات میں لغزش نہیں ہوئی ہے، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہیں، ایک یہودی کا جنازہ جو ہے ان کی طرف سے گزرتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنازہ یہودی کا تھا، آپ جو ہے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس لیے جو ہے تعظیماً کھڑا ہو گیا کہ کاش ایسا ہوتا کہ اسلام کی دعوت اس تک پہنچی ہوتی اور وہ یہودی نہیں بلکہ مسلمان ہو کے بڑا ہوتا۔ میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں، میں پوچھنا چاہوں گا یہ بے قراری، یہ اسلام کی دعوت کا پیغام، یہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کا جذبہ کہ آج ہمارے دل میں یہ تڑپ، یہ بے قراری کہ لوگ نہ جانے کتنی گمراہی کا مرض لیے ہوئے بھٹک رہے ہیں، لوگ نہ جانے کفر کے اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم شمع اسلام کی جلا لیں اور اس کی روشنی میں وہ آ جائے اور ان کے دل کے اندر بھی جو ہے اللہ کا نور جگمگانے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کی بات ایک مثال کے ذریعے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ ایک رات ایک مریض کی طبیعت علیل ہوئی، اس کے احباب نے سوچا چلو ڈاکٹر صاحب کے پاس جایا جائے، ڈاکٹر صاحب آ جائیں گے، اس کی تشخیص کر دیں گے، ہو سکتا ہے اسے احباب میں ہو جائے۔ مریض کے اہل و عیال ڈاکٹر کے گھر پر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کہتے ایک مریض ہے جو بہت ہی علیل ہے، آپ سامنے یہ بحال ہو جائے، اس کا مرض چلا جائے یا مرض میں جو زیادتی ہے وہ کم ہو جائے۔ لیکن اندر سے آواز آئی کہ بھائی صبح جب سورج نکل جائے نا دن کے اجالے میں ابھی میرے پاس میں سونے جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے اپنا دروازہ نہ کھولا اور صبح ہوتے سے پہلے اس پیشنٹ کا انتقال ہو گیا، وہ مریض مر گیا۔ بتائیے کون قصوروار؟ مریض قصوروار، علانے والے اہل و عیال قصوروار، یہ ڈاکٹر قصوروار؟ آپ کہو گے کہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ امراض کا ماہر ہوتا ہے، طبیب جو ہوتا ہے وہ کیا مرض ہے وہ مرض نہ پکڑ پائے تو ضرور کچھ اچھا مشورہ تو ضرور دے گا، لیکن اگر جو ہے ڈاکٹر نہیں جنہیں دیکھنے سے منع کر دیا، اس کا انتقال ہو گیا تو آپ کہو گے کہ ڈاکٹر قصوروار ہے۔ تو میں کہوں گا میرے آپ کے پیارے دیوانوں، مسلمانوں جو ہے یہ ڈاکٹر ہے، مسلمان جو طبیب ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ان لوگ لاکھوں لوگ جو ہے، کروڑوں لوگ جو ہے جو گمراہی کے اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں، جو گمراہی کا مرض لے کے گھوم رہے ہیں، جو کفر کے سائے تلے جو ہے اپنی زندگی کی جان گزار رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے ہمیں طبیب بنا کے بھیجا گیا ہے۔